بڑی تاکید فرمائی امام نے اللہ کے رسول سے روایت کو بیان کرتے ہوئے. الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے جبکہ وہ ہمارا شیعہ ہو کہ شب جمعہ ہر شب جمعہ نماز مغربین سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون کی تلاوت کرے. اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا تو گویا اس نے رسول خدا کے عمل کو انجام دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں خاص طور سے سورہ مبارکہ جمعہ کے عنوان سے. سورہ مبارکہ الجمعہ بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی تاکید فرمائی امام نے اللہ کے رسول سے روایت کو بیان کرتے ہوئے. الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے جبکہ وہ ہمارا شیعہ ہو کہ شب جمعہ ہر شب جمعہ نماز مغربین سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور جمعے کے دن ظہر کی نماز میں سورہ مبارکہ جمعہ اور سورہ مبارکہ منافقون کی تلاوت کرے. اگر اس نے اس عمل کو انجام دیا تو گویا اس نے رسول خدا کے عمل کو انجام دیا ہے اور اس کا ثواب اور اس کی جزا یہ ہے کہ خدا پر پھر اس کے لیے جنت کو عطا کرنا واجب ہو جاتا ہے. تفصیلات سورہ مبارکہ الجمعہ کی اپنے مقام پر خالی 3 آیات کا ترجمہ اور پیغام کے واقعاً ہر ایک سانس انسان کی خدا کی عطا ہے اور اس میں بھی اگر خطا ہو تو پھر کس سے مغفرت تلاش کرے گا. موت و حیات خدا کی عظیم ترین مخلوقات میں اور پروردگار عالم سورہ مبارکہ الجمعہ میں یہودیوں کے حوالے سے فرماتا ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب وسیلہ بناتے ہوئے قل یا ایھا الذین ھادوا حبیب آپ ان سے کہیے کہ یہودیوں اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی انسانوں میں کوئی اللہ کا دوست نہیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے سوا اللہ کا کوئی دوست نہیں، تم اللہ کے دوست ہو، تو پھر دوست سے ملاقات کی تمنا کر کے بتاؤ. میں نے ترجمہ آیت کے لحاظ سے نہیں کیا، میں نے ترجمہ کیا جملے کے لحاظ سے. بہت غور کیجئے گا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ آیت کہتی ہے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو، انسانوں کے سوا تمہارے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے تو بس موت کی تمنا کر کے بتاؤ. ان دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، تو کوئی تعلق ہے موت کا اور اللہ کا آپس میں. اگر تعلق نہ ہوتا تو خدا ان دونوں باتوں کو ایک دوسرے کے لیے حجت نہ قرار دیتا کہ اگر تم خدا کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر کے بتاؤ. کوئی اور بات کہتا اگر تم خدا کے دوست ہو تو زکوٰۃ دے کر بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو نماز پڑھ کے بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو پھر مسجدیں تعمیر کر کے بتاؤ، اگر تم خدا کے دوست ہو تو پھر کار خیر انجام دے کر بتاؤ. مگر مالک نے یہاں کوئی بات رکھی ہی نہیں. اپنی ولایت کے معیار کے لیے خدا نے موت کی تمنا کو رکھ دیا ہے. بس جس میں صلاحیت ہو موت کی تمنا کرنے کی، اس کے لیے یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ قائم ہے کہ وہ ولی خدا ہونے کی بات کہے تو سچا ہے. موت کی تمنا کیا ہے، اس پر صرف ایک جملہ شاید کہ انسان یہ خیال کرے موت کی تمنا کا مطلب موت مانگنا، موت کی تمنا کا مطلب
موت کی طرف خود سے بڑھنا تو نہ موت کا مانگنا تمنا موت ہے اور نہ موت کی طرف خود سے بڑھنا تمنا موت ہے. اس لیے کہ خودکشی اگر حرام ہے تو شریعت نے زندگی کو اہمیت دی ہے نا. زندگی نعمت پروردگار ہے, زندگی خدا کا عطیہ ہے, جتنی انسان کو ملی ہے جہاں بھی رہتا ہے زندگی کم ہوتی جاتی ہے اپنے مقام پر, مگر جب کربلا میں رہتا ہے تو زندگی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یا میں یوں کہوں کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا مگر زائر حسین کے لیے وقت رک جاتا ہے. تو موت کا مسئلہ اپنے مقام پر تمنا موت کیا ہے؟ موت کی تمنا کہتے کسے ہیں؟ موت کی تمنا کے لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام بغیر زرہ پہنے ہوئے میدان جنگ میں آ جاتے ہوں. آپ زرہ پہن کر بھی آتے تھے اور کبھی کبھی زرہ پہنے بغیر بھی آتے تھے تاکہ دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں. دونوں عمل سنت معصوم قرار پائیں اور انسان یہ پہچان لے کہ زرہ کے ساتھ لڑنا مولا متقیان کے لیے زرہ کی مجبوری نہیں ہے کہ زرہ پہنیں گے تو جہاد کریں گے, بلکہ زرہ کو شان مل جاتی ہے جب جسم مولا متقیان پر آ جاتی ہے. تو زرہ کے ساتھ بھی آتے تھے میدان میں اور بغیر زرہ کے بھی آپ میدان میں آئے. اور خاص طور سے وہ شب, مشکل ترین شب, اس کا نام الحریر, جنگ صفین میں سفر کا مہینہ, اور مولا متقیان کی دونوں کوہنیوں سے آستین مبارک سے خون ٹپک رہا ہے. اتنا قتال کیا ہے اس شب میں, تو شاید مولا متقیان کے اعتبار سے تاریخ میں اتنی شدید جنگ, اور اس شب میں امام بغیر زرہ پہنے ہوئے تشریف لے آئے. کس میں ہمت ہے کہ سوال کر سکے مولا کائنات سے, سوائے معصوم کے کہ معصوم سوال کر رہے تھے معصوم سے کہ بابا زرہ پہنے بغیر. ارشاد فرماتے ہیں, ہاں بیٹا حسن, تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. تمنائے موت کی کیفیت کیا؟ مولا سے پوچھا کہ مولا موت کو پسند کیوں کرتے ہیں اتنا؟ امام فرماتے ہیں موت کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ دنیا میں خدا نے مجھ پر اتنا لطف و کرم کیا کہ مجھے آخرت کا شوق اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جب میرا خدا مجھے دنیا میں اتنا نوازتا ہو تو آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا. میں حیران و پریشان روایت پڑھنے کے بعد کہ آخر یہ مولا کون سے انعام کی بات کر رہے ہیں. گھر کچا ہے, روٹی سوکھی ہے, لباس موٹا کھدر کا پہنے ہوئے, تو کون سا انعام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا اکرام ہے وہ؟ کون سا انعام ہے؟ امام پھر خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے میرے لیے انبیاء کے راستے کا انتخاب کیا ہے. اور انبیاء کے راستے کے انتخاب میں کیا مولا متقیان کی شان بیان, خالی ایک جملہ کافی ہے کہ جس گھر میں آئے وہ گھر بھی نبی بنائے, جس قبر میں لٹائے جائیں وہ قبر بھی نبی بنائے. تو انبیاء کا مولا متقیان سے انداز الفت کتنا شدید ہے. اور مولا فرماتے ہیں مجھ پر خدا کا اتنا لطف و کرم کہ موت سے محبت ہو گئی, اور میں تو آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کہ بس جس سے مولا کو محبت, چاہے وہ موت ہو یا حیات ہو, جس سے مولا کو محبت اس کے لیے مولائی کو چاہیے کہ پھر مولا جس سے محبت کر رہے ہوں اگر اس سے محبت نہ کر پا رہا ہو تو کم از کم نفرت بھی نہ کرے نا, تک مومن کی موت نہیں آتی. اور اس لیے روایت کے جملے, دو طرح کی ہوائیں چلتی ہیں مومن کے سرہانے.
ایک ہوائے منسیہ جو اس پر نسیان طاری کر دیتی ہے، بھول جاتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، ہوائے مسخیہ جو مومن کو سخی کر دیتی ہے، اتنا سخی ہو جاتا ہے کہ نام حسین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس جان دینے میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت غور کیجئے گا، آپ ماتم کے علاوہ اگر سینے پر اپنے ہاتھ ماریے تو تکلیف ہوگی، ماتم کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو پیٹیے تو تکلیف ہوگی، لیکن اگر ماتم حسین میں اپنے سینے پر ہاتھ ماریے تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عشق حسین کی وہ کرامت ہے کہ تکلیف کی ساری شدت ختم ہو کر راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر سینے پر ہاتھ مار کر تکلیف نہ ہو تو پھر ملک الموت کے قبض روح پر تکلیف کیسے ہو مومن کو؟ اگر اس سے نام حسین پر جان مانگی جا رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مومن کی موت کے وقت اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ آیت مخصوص سرکار سید الشہداء کے لیے، اور من مات علی حب آل محمد ان مات شہیدا، شہید کا سردار سید الشہداء۔ اور مومن جب مرے تو شہید، لیکن اگر مومن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موت کی تلخی بہت شدید تر ہے۔ کیا کسی پرندے کو اگر زندہ آگ پر بھون دیا جائے، اگر کسی زندہ کے بدن کی ایک ایک رگ کو الگ الگ کاٹ دیا جائے، اگر کسی زندہ کے لیے ایسی مثال قائم کی جائے جیسے کہ ململ کا باریک کپڑا کانٹوں دار جھاڑیوں پر ڈال کر کھینچ دیا جائے، تو کس طرح بدن ٹوٹتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ موت کی سختی غیر مومن کے لیے، مومن اگر ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ خداوند عالم کسی مومن کے گناہوں کی بخشش کے لیے موت کی سختی اس پہ وارد کرے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، اور جب خدا سے ملاقات ہو تو پھر تمام تر گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ لیکن غیر مومن، اللہ اکبر، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ صرف وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت اور مجلس تمام، شکر مولا سے مولا موت کی حالت فرمائے 3 حالتیں ہیں موت کی۔ پہلی حالت موت کی یہ کہ موت نہیں ہے بلکہ ایک دائمی ثواب کی خبر ہے۔ دوسری حالت کہ موت نہیں بلکہ دائمی عذاب کی خبر ہے۔ اور تیسری حالت موت نہیں بلکہ انسان کے نتیجے کو روکا ہوا ہے، معلق ہے اس کا نتیجہ۔ راوی کہتا ہے مولا کی بار کہ مولا یہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا دائمی ثواب کی خبر صاحبان ایمان جو عمل صالح بھی کرتے رہے، اور دائمی عذاب کی خبر ان کے لیے کہ جو ہمارے مخالف اور معاند رہے، کافر اور مشرکین اور منافقین کے لیے۔ مولا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہے تو ہمارا ماننے والا مگر اعمال ہمارے بتائے ہوئے احکام پر نہیں کر سکا، ہم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ معلق رہتا ہے۔ فرماتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا کہ 3 لاکھ سال کوئی شخص جہنم میں رہنے کے بعد نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر، 3 لاکھ سال آتش جہنم میں رہنے کے بعد نکالا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے،
آج روز جمعۃ المبارک اور سورہ مبارکہ الجمعہ کے الفاظ یاد دلا رہے ہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہاں بچ کے بھاگیے گا، پیچھے پیچھے آ رہی ہے. فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی بارگاہ میں جو غیب بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر قیامت کا دن موت کے بعد سے لے کر مرحلہ کتنا مشکل. البتہ دل چاہتا ہے کہ کربلا کے حوالے سے صرف 2 جملے بیان کروں، چونکہ میں 40 پہ کربلا میں تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ چاروں طرف ہجوم ہی ہجوم تھا. لوگ اسے گن رہے تھے کہ سفر کی 16 تاریخ پہ اتنا ہجوم ہے، 17 پہ کیا ہوگا، 19 پہ کیا ہوگا، 20 پہ کیا ہوگا. اور میں سوچتا تھا کہ بھلا کس میں مجال ہے جو عاشق حسین کو گن سکے، اس لیے کہ جو دکھائی دیتے ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. اور عجیب ہے زمین کربلا، یقین نہیں آتا تھا مجھے بھی کہ اتنے لوگ کیسے آ سکتے ہیں یہاں پر. اتنی چھوٹی سی زمین کربلا، شہر کربلا، اتنے مجمع، اتنا ہجوم، لاکھوں افراد کا، بلکہ اب تو لفظ کروڑ بھی چھوٹا لگتا ہے وہاں پر. کیسے آ سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجمع نہیں آ سکتا جب تک کہ زمین بڑی نہ ہو جائے. جب عمر بڑھتی ہے آنے والوں کی تو زمین کربلا ایسے دامن پھیلائے ہوئے ہے جیسے ایک ماں کی گود میں جتنے بچے خدا عطا کرے سب کے سب سما جاتے ہیں. ماں کی گود بڑھ جاتی ہے. ایسے زمین کربلا تمام زائروں کو اپنے دامن میں ایسے لے لیتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو کربلا میں جگہ نہیں مل سکی.